رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاشرے میں جو قدر و منزلت حاصل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور گزر جانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی انہیں وہی حیثیت اور قدر و منزلت حاصل رہی۔ بالخصوص منافقین کی خفیہ سرگرمیوں پر نگاہ رکھنے کے معاملے میں بھی ان کی خدمات پر بڑی حد تک انحصار کیا جاتا رہا۔ اس سلسلے میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تو یہ تھی کہ اس معاشرے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا اور جنازہ تیار ہوتا تو وہ اس موقع پر کسی کو کہتے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ حذیفہ موجود ہے یا نہیں۔ چنانچہ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مطمئن ہو جاتے اور آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر یہ موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوت شدہ شخص کے بارے میں کچھ شک کرنے لگتے اور خود اس کی نماز پڑھانے یا اس میں شرکت کرنے کے بجائے دوسروں کو پیغام بھجوا دیتے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے دوران اپنے والیان ریاست یعنی اپنی طرف سے مقرر کردہ مختلف علاقوں کے حکمرانوں کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کیا ان میں سے کوئی منافق ہے؟ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی ایک ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بتائیے کون ہے وہ؟ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی، شاید کسی وجہ سے انہوں نے اس ایک منافق شخص کے بارے میں کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا فقط اشارے پر ہی اکتفا کیا تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تحقیق کر لیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں یا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کچھ تحقیق کی یا من جانب اللہ ان کی رہنمائی کی گئی، کیونکہ ہماری اس گفتگو کے بعد محض چند روز ہی گزرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسی والی فرمان روا گورنر کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں اور پھر حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے میں سراغ رسانی اور منافقین کی نشاندہی کے معاملے میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح بڑے پیمانے پر خدمات انجام دیتے رہے اور ان کی ان خدمات پر اعتماد و انحصار کیا جاتا رہا، اسی طرح اسلامی فتوحات کے حوالے سے بھی ان کی خدمات یقیناً ناقابل فراموش ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں فتوحات کا سلسلہ بہت وسعت اختیار کر چکا تھا۔ بہت بڑے پیمانے پر مسلمان برق رفتاری کے ساتھ یہ کے بعد دیگرے مختلف علاقے فتح کرتے چلے گئے تھے، اور پھر یہی سلسلہ کافی حد تک خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی جاری رہا تھا۔ اللہ کے دین کے سر بلندی کی خاطر لڑی جانے والی ان تاریخی جنگوں کے موقع پر اور خاص طور پر سلطنت فارس کے خلاف جو فیصلہ کن جنگیں لڑی گئیں، ان میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیشہ نہایت اہم اور قابل ذکر رہا۔ چنانچہ سلطنت فارس کے متعدد بڑے مشہور اور تاریخی و جغرافیائی اہمیت کے حامل شہر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں ہی فتح کیے گئے تھے، مثلا نیشاپور، نہامن، دینور، ہمزان جسے فارسی اور اردو میں ہمدان کہا جاتا ہے، اور رئی قابل ذکر ہے۔ اسلامی فتوحات ہی کے حوالے سے ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ سلطنت فارس کے خلاف بڑی تاریخی جنگوں کے طویل سلسلے کے بعد آخر جب سلطنت فارس کا دارالحکومت مدائن بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت فتح ہو چکا، تب خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم الشان اور انتہائی تاریخی اہمیت کے حامل شہر مدائن کے اولین مسلمان فرمانروا کے طور پر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ چنانچہ جب یہ مدائن کے فرمانروا کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھالنے کی غرض سے وہاں پہنچے تو فارسی بہت بڑی تعداد میں انہیں دیکھنے کی غرض سے وہاں جمع ہو گئے، کیونکہ سلطنت فارس تو اس دور میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت تھی، جبکہ مسلمانوں کے ہاتھوں اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، لہٰذا مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھانے کی وجہ سے وہ طبعی طور پر اب مسلمانوں سے مرعوب تھے۔ اسی وجہ سے وہ نسل در نسل اپنے قدیم فارسی شہنشاہوں کی شان و شوکت، رعب اور دبدبہ اور شاہی جاہ و جلال کا نظارہ کرتے رہنے کے بعد اب سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت تو اور زیادہ قابل دید ہوگی، کیونکہ مسلمان تو فاتح تھے۔ فاتح کی شان و شوکت تو یقیناً مفتوح کی شان و شوکت سے بہت بڑھ کر ہی ہوگی۔ اسی تصور کی وجہ سے وہ اپنے اس تاریخی شہر کے اولین مسلمان نروا کے استقبال کے لیے
اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے۔ لیکن حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو اس وقت جو کیفیت نظر آئی اس کی وجہ سے وہ تمام مجمع انگشت بدنندار رہ گیا، کیونکہ کیفیت یہ تھی کہ اس وقت یہ ایک گدھے پر سوار تھے۔ گدھے کی پشت پر کوئی گدی وغیرہ بھی نہیں تھی، بالکل ہی ننگی پشت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مزید یہ کہ اس وقت انہوں نے اپنے ہاتھ میں خشک روٹی کا ایک ٹکڑا تھاما ہوا تھا جسے چباتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ۔ اللہ